بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ درس نور قرآن کی اس نشست میں اپنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں جو موضوع عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کا جانور پیش کیا وہ کیسا تھا، حضور کی قربانی کیسی تھی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اس کی راویہ ام المومنین سیدہ طاہرہ فاضلہ عابدہ کاملہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ، آنکھیں بھی سیاہ اور پاؤں بھی سیاہ، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کر لو۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اچھی طرح سے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹا دیا اور اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور اپنی آل اور اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت قبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے۔ خسی جانور زیادہ اچھا ہے، اگرچہ غیر خسی کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن غیر خسی جانور کی قربانی مکروہ ہے، کیونکہ جو غیر خسی ہوتا ہے اس کے گوشت سے سمیل آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی، آپ نے خسی مینڈا ذبح کیا، خسی مینڈے کی قربانی، خسی جانور کی قربانی۔
اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ خصی جانور جب کر دیا جاتا ہے تو اس میں وہ عیب دار ہوتا ہے۔ اب جب ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے یہ سند مل گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی مینڈے کو ذبح کیا، تو اس کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ خصی جانور کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے سینگ والے چت قبر خصی کی ہوئے ذبح کیے، اور جب ان کو ذبح کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ قبلے کی طرف کر دیا۔ بعض قصائی ایسے ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ذبح کرتے وقت اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں کرتے، وہ مشرق کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جانور، اس طرح قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ جب جانور کو لٹایا جائے اس کا منہ اور ٹانگے یہ چیزیں قبلے کی طرف ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی قبلے کی طرف میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کی ہے۔ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ ہم لوگ جناب ان لوگوں سے قصائیوں کو لے آتے ہیں، نہ ان کے عقیدے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے مذہب کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کی پاکی پلیدی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کا وضو کا پتہ ہے، نہ ان کے غسل کو پتہ ہے، بس وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ دیکھا ہے، ایسا ہوا ہے کہ جب چھری ذبح کرنے کے لیے پکڑتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسائی کے ساتھ یا ذبح کرنے والے کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ لیتے ہیں۔ تو اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں، جس بندے نے چھری پکڑی ہوئی ہے اور جو ذبح کر رہا ہے، ان دونوں کا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیرتے ہوئے گردن پر نہیں پڑا تو وہ جانور حرام ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس لیے ذبح کرتے وقت، تکبیر کرتے پڑھتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا سکھائی ہے جس کا پڑھنا سنت ہے، اور یہ بھی ہمارے کسائیوں کو نہیں آتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی وہ یہ تھی: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا والکا ام محمد و امتی بسم اللہ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اس دعا کو ذبح کرنے سے پہلے اگر جس کو آتی ہے اس دعا کو پڑھا جائے، اور جب وہ پڑھے گا تو اللہم من کا والا کا ام محمد و امتی یہاں پر پڑھنے کی بجائے تو وہ پڑھے گا بسم اللہ اللہم من کا، اس کو پڑھے گا، پھر پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ حدیث مبارکہ تھی، اور وہ جانور جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا اس کے اندر یہ خصوصیات تھیں جو میرے آقا کریم نے ذبح کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔